آئیے خود دیکھیے ایک عالم دین کی زبانی جو دیوبند کے عالم دین ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر ان عقائد پر ایمان نہ لایا جائے، اس کو نہ مانا جائے تو ایمان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، جس کو لے کر ہم ایک بڑے انتشار کو دعوت دے رہے ہیں، بڑے جھگڑے کو دعوت دے رہے ہیں۔ آئیے اس عالم دین کی زبانی سنیے، اس کے بعد میری گفتگو آج آپ کو سن کر جانا ہے میرے محترم عزیزو۔ میں ایسا راز کلیئر کرنے والا ہوں، بتانے والا ہوں جو دیوبندی و بریلوی کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے پہلے اور مجرم بننے سے پہلے بچا لے گا، اس لیے کہ دیوبندی و بریلوی دونوں، کچھ لوگ، سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بننے والے ہیں اور وہاں ان کو اس جرم کی سزا ملنے والی ہے، اس لیے آپ کو آخر تک بنے رہنا ہے اور اسی پر بات ختم نہیں ہوگی میرے محترم عزیزوں۔ میں آپ کی محبت میں ساری بات رکھنے کی کوشش کروں گا اور مفتی سلمان اظہری صاحب کی ایک ایسی ویڈیو میں اس میں دکھاؤں گا، ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا جو سارے مسلمانوں کے دلوں کو جھکجھور کر رکھ دے گی، اور ایک بریلوی عالم دین کی چھوٹی سی اسپیچ دکھاؤں گا جس میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی تینوں مسلک جو ہے پکے مسلمان ہیں۔ ان کی زبانی میں سناؤں گا میرے محترم عزیزو۔ کاش کہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی تو شاید مسلمان اتنے بڑے مصیبت سے، اتنی بڑی پریشانی سے بچ جاتا جو آج موجودہ حالات میں اس کے اوپر پریشانی موجود ہے۔ میرے محترم عزیزو، بہت ہی انٹریسٹنگ یہ ویڈیو ہونے والی ہے، آپ آخر تک بس بنے رہو۔ پہلے اس عالم دین کی زبانی سنیے، اس کے بعد اس بریلوی عالم دین کی زبانی سنیے، اس کے بعد میں کیا کرنے والا ہوں، مفتی سلمان اظہری صاحب کی، جس کی میں قدر کرتا ہوں، جن کی میں قدر کرتا ہوں اس لیے کہ وہ ایک بڑے عالم دین ہیں۔ آئیے پہلے ان کی زبانی کہ ہمارا ایمان اس بات پر رکا ہوا نہیں ہے کہ ان عبارتوں کو اگر ہم صحیح مانیں گے تو ہی ہم مسلمان ہوں گے، ان عبارتوں کو ہم صحیح نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی کے علاوہ تمام انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، صرف ایک ذات ہے جس کی تمام باتیں قابل قبول ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ آپ کے علاوہ تمام انسانوں کی باتوں کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ بریلویوں کا اتحاد بہت ہی مشکل ہے، ہم بھی اتحاد کو چاہتے ہیں۔ اتحاد کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ شدت پرستی سے باہر آیا جائے، غلط منطق سے باہر نکلا جائے، صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کرے۔ امید کرتا ہوں کہ انصاف پسند بریلوی احباب اس پرسپیکٹیو پر بھی غور کریں گے۔ بس جی، بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دیوبند کے عالم دین کی آپ نے زبانی سن لی، اب اپنی رائے آپ کمنٹ میں رکھو اور صحیح رکھنے کی کوشش کرو، نبی کی سیرت پر رکھنے کی کوشش کرو۔ بہت سے لوگ کمنٹ الٹا بھی کرتے ہیں، کچھ گالی والا بھی شبد ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، جس پر ہم درود پڑھتے ہیں، جن کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں، جس کی زندگی کے لیے ہم اپنی زندگی قربان کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، ان کی محبت میں ہم صحیح کمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ایک طبقہ جھک رہا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ اس پر ایمان رکھنا، اس پر عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ایک ایمان والا جنت میں جائے گا، یہ تو ان کی سوچ تھی جو انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اس کو ماننا نہ ماننا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے نہ مانے، کوئی مان رہا ہے مانے۔ پتہ چلے کہ اگر وہ اس نظریے سے مان رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نکل رہا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، اور حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے اندر لا علمی ہے، علم کی سمجھ نہیں ہے۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے بات کو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہے، تو آپ مجرم ہو جاؤ گے۔ بات میری توجہ والی ہے کہ آپ مجرم ہو جاؤ۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم میں یہی بات بیٹھ رہی ہے، تو جب تک لا علمی ہوگی، جب تک علم کی کمزوری ہوگی، تب تک ایمان والا ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ فرض کا انکار بھی کر دے، اگر اس کو معلوم نہیں ہے، وہ لا علم ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں جان کر اگر وہ انکار کر رہا ہے، جاننے کے بعد، تو اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ اس لیے گنجائش دی جاتی ہے میرے دوستو، اگرچہ ان کے علم میں کمی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور محبت سے ان تک دعوت پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج ہمارے انتشار سے، آج ہمارے بحث و مباحثے سے مسلمانوں کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور میں کوشش میں لگا ہوں کہ ہم کاش کے بات سمجھنے والے بن جاتے۔ تو میرے اوپر بھی طرح طرح کے کامنٹ آ رہے ہیں جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس کو برداشت کروں گا، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ یہ کون سی تکلیف ہے؟ طرح طرح کا کمنٹ آ رہا ہے، آنے دو، ہم صحیح اور حق بات لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اب آؤ اس بریلوی عالم دین کی چھوٹی سی اسپیچ سنو، اس کے بعد میں مفتی سلمان اظہری صاحب کی جو ہے چھوٹی سی اسپیچ سناؤں گا، جس سے آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا اور باغ باغ ہو جائے گا، قوی ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ بریلوی علماء اور عوام، دیوبندی علماء اور عوام اور اہل حدیث علماء اور عوام بحیثیت مجموعی سچے مسلمان ہیں۔
نہ صرف یہ کہ سچے مسلمان ہیں بلکہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت بھی ہیں۔ ان تینوں مسالک کو بحیثیت مجموعی کافر، مشرک، دائرہ اسلام سے خارج اور گمراہ قرار دینا سخت جہالت اور نادانی ہے۔ ہاں میرے محترم عزیزو، اس بریلوی عالم دین نے یہ کلیئر کر دیا کہ تینوں پکے مسلمان ہیں، اور حقیقت میں ہیں، یہ میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ جب تک، حالانکہ پیچھے میں یہ بات دہرا چکا ہوں، جب تک کوئی شخص لا علمی میں کوئی بات اگر کہہ رہا ہے، لا علمی میں کوئی عمل کر رہا ہے، تب تک وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ لا علمی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی صحیح ہے۔ اختلاف کی میں بات کر رہا ہوں، اختلاف میں جب تک ایک ایمان والا یہ سمجھے گا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، میری رائے یہ ہے، یعنی اس نے اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں پیش کی، قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی تحریف نہیں کی، بلکہ اس کے علم میں یہی بات آ رہی ہے، تب تک وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ اور اگر اسلام سے خارج ہونے والا وہ عمل ہے، پھر بھی اگر اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ جان بوجھ کر یہ کر رہے ہو کہ آپ کے علم میں یہی بات کھل رہی ہے، آپ کے نزدیک یہی بات ہے، آپ جان بوجھ کر رہے ہو کہ آپ اختلافی طور پر اس دلیل کو، اس رائے کو صحیح مان رہے ہو، نہ کہ زبردستی اس کے اندر کر رہے ہو، اور قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات گھسیڑ رہے ہو، حدیث میں اپنی طرف سے کوئی بات لا رہے ہو، جبکہ آپ خوب اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ یہ بات قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کے بعد آپ ضد کر رہے ہو اور کٹرتا اپنا رہے ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص اسلام سے تو خارج ہو گئی۔ لیکن جب تک وہ یہ کہتا رہے گا، بہت پوائنٹ کی بات ہے کہ میرے علم میں، میرے قیاس میں، میری رائے ہے، میں جو اختلاف کیا اس میں میرے نزدیک، میرے جو ہے دل و دماغ میں اللہ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، تو وہ قرآن کا، حدیث کا، فرائض کا انکار کرنے والا نہیں ہوا۔ میرے محترم عزیزو، بہت ہی باریک یہ بات ہے، آپ علماء کرام سے جڑ کر اس کی تحقیق کر لیں۔ جب تک وہ یہ کہتا رہے گا کہ میرے علم میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، میرے نزدیک یہ ہے، تب تک آپ اس کو جو ہے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ جائیے بڑے علماء کرام کے پاس بیٹھیے جو فقہ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، عام عالم دین سے پوچھو گے تو آپ کو کچھ کا کچھ بتا دیں گے۔ میرے محترم عزیزو، ہر مسلک میں بڑے عالم ہیں، فقہ رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، گہرائی رکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھیے کہ جب تک جان بوجھ کر کوئی یہ بات نہیں کہے گا، جانتے ہوئے، وہ جان رہا ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں ہے، خوب جانتا، اس کے بعد کہے کہ یہ ہے، یہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو تحریف ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ لیکن جب تک یہ کہے گا کہ میرے نزدیک، میرے علم میں، میری جو سمجھ ہوئی اللہ نے مجھے دی، مجھے جو فہم دی، وہ میرے نزدیک یہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو اختلاف کہتے ہیں، اس سے اسلام سے ایمان والا خارج نہیں ہوتا۔ اس کی کم علمی کی وجہ سے اس کو دعوت دی جائے گی، وہ گنہگار ہو سکتا ہے، میری بات بہت زیادہ توجہ کی ہے، وہ گنہگار ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا علم صحیح نہیں ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، لیکن وہ اپنی رائے پر، اپنے اختلاف پر ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جان بوجھ کر جب آئے گا، سب کچھ جانتے ہوئے آئے گا، پوری سمجھ حاصل ہے کہ یہ قرآن حدیث میں نہیں، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ بہت توجہ کی یہ بات تھی۔ اب آئیے اس فساد کو ختم کرنے کے لیے میرے محترم عزیزو، ایکتا اور محبت کا پیغام دے دو، اپنے مسلک پر رہتے ہوئے اتحاد قائم کر لو۔ اگر اس طرح کی بحث و مباحثہ ہوتی رہی تو مسلمان ہی کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ ساری انسانیت کا نقصان ہوگا، اس لیے کہ ساری انسانیت کو پیغام دینے آئے ہیں، ہم ساری انسانیت کے ذمہ دار ہیں، ہم صرف مسلمانوں کے اور مسلک کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ساری انسانیت دیکھ رہی ہے ہمارے بحث و مباحثے کو، اور یہ سوشل میڈیا کا جو ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، جو بات تیزی سے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، تو اسلام کو ایک بڑا نقصان پہنچتا ہے کہ آپس میں لوگ لڑ رہے ہیں۔ آخر اسلام ہے کیا؟ آخر اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ جب ایک داڑھی ٹوپی والا ادھر سے، ایک داڑھی ٹوپی والا ادھر سے، دونوں بحث کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی کھیچم کھاچ مچائے ہوئے ہیں، تو دوسرے جو لوگ ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بہت متاثر ہوتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جب آپس میں کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر برا کمنٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ گالیاں بھی بک رہے ہیں، تو بھیا دور رہو ایسے اسلام سے، اس لیے کہ یہ لوگ تو خود ہی آپس میں لڑ مر رہے ہیں اور ایسی باتوں پر لڑ مر رہے ہیں جن باتوں پر ایمان لانا نہ لانا یہ جو ہے جنت میں جانے اور نہ جانے کا سبب نہیں ہے۔ اور میں دیوبندی مسلک کو ایک بڑی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس عقیدے سے یا اس جو ہے عبارت سے اتنا بڑا فساد ہے تو اس کو وہاں سے نکال دو میرے بھائی، اس کو نکال دو وہاں سے، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا طبقہ ٹوٹ رہا ہے، آپ کے نکالنے کے بعد بھی یہ مجمع نہ ٹوٹے تو آپ بری ہیں، آپ جو ہے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو عبارت کو ہٹا دیں گے تو پھر یہاں اس طرف ایسے کچھ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دعویٰ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، شیطان ہے، نفس ہے، ہو سکتا ہے پھر حاوی ہو
کہ अरे ये वाली बात हटाओ, अरे ये वाला काम छोड़ो, अरे ये वाला अमल छोड़ो, तो फिर पता चला कि एक जमाने तक बहस होती रहेगी। इसलिए आप निकाल दो बराए मेहरबानी, देवबंद के उलमा से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निकाल दो। जब उस पर ईमान लाने ना लाने से जन्नत जहन्नम का कोई मसला नहीं है, उन्होंने अपनी सोच जाहिर किया तो उसको हटाओ, उसमें से निकालो, ताकि एक बड़ा फसाद खत्म हो और आपस में मोहब्बत और एकता कायम हो, और जो अल्लाह चाहता है वो हो जाए। मेरे दोस्तों, हम एक दूसरे के नजदीक हो जाएं, एक दूसरे के लिए दस्तरखान बिछाएं, एक दूसरे को हदिया दें, एक दूसरे से मुलाकातें करें, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों। आज कैसा कैसा जो है धीरे 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 अंदर अंदर कैसा निफाक बढ़ता जा रहा है। निफाक, बहुत सी अलामतें निफाक वाली पाई जा रही हैं। एक बरेली आलिम कहने लगे कि अगर वहाबी खटिए पर बैठ जाए तो वो खटिया नापाक हो जाएगी, वो खाट नापाक हो जाएगी। अब सोचिए, उसको तोड़ देना चाहिए, धोना भी नहीं चाहिए। गालिबन वो क्लिप में दिखाता और दिखाऊंगा इंशाल्लाह, अगर आप कमेंट करेंगे तो इस तरह की बातें। फिर देवबंदियों की तरफ से भी बहुत सा कमेंट बरेलियों के खिलाफ, तो इससे तो बहुत बड़ी इंसानियत का नुकसान हो रहा है ना। हम सिर्फ मुसलमान को देख रहे हैं, नहीं, हमें सारी इंसानियत पर निगाह रखना है, सारे आलमे इंसानियत को देखना है कि हमारे इस बोल से सारे आलमे इंसानियत का नुकसान हो रहा है, ना कि एक मसलक का नुकसान हो रहा है। मेरे मोहतरम अजीजों, मैं छोटा मोटा इंसान हूं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, मैं अपनी तड़प रखने की कोशिश किया हूं। आइए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इख्तिताम करते हैं इस वीडियो का, और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा कमेंट करने की कोशिश करेंगे, एकता और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश करेंगे, शैतान को, नफ्स को गालिब नहीं होने देंगे, बातिल को टिकने नहीं देंगे, बातिल का गलबा नहीं होने देंगे, और सारी इंसानियत को फायदा पहुंचाने वाले बनेंगे। जो फिक्र हमारे नबी की थी वही फिक्र हमारी भी होना चाहिए। हमारा नबी जो है, यहूदी का जनाजा जा रहा है, यहूदी का जनाजा जा रहा है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। सहाबा पूछ रहे हैं कि ये तो यहूदी था, ये तो इस्लाम के पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। बोले मेरा उम्मती तो था। बताइए, देवबंदी मसलक इस्लाम को नुकसान पहुंचाने में कसर नहीं छोड़ रहा है, कहीं गलतियां हो रही हैं, मिस्टेक हो रही है, जैसा कि बरेलवी आलिम दीन ने कहा। तो यहाँ यहूदी के जनाजे पे रोया जा रहा है, यहूदी का हाथ काटा जा रहा है, अल्लाह के रसूल बोल रहे। मेरे दोस्तों, उस सीरत पर हम चलते हुए भी उस सीरत से हटे हुए। तो इस्लाम कुछ चीजों के मानने का नाम नहीं है, नबी से मोहब्बत कुछ चीजों में मोहब्बत करने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी सारी ख्वाहिशों को उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर कुर्बान कर देने का नाम, ये जो है उम्मत मोहम्मदिया की शान है। ये जो है दावा हमारा सच्चा है कि हम आशिक रसूल हैं। कुछ मानक हमें तो देखना होगा ना कि हम भाई को किस जुमले से, किस बोल से बोल रहे हैं। हमारे नबी ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? पता चला, उस ट्रैक पे हमें आना होगा। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इख्तिताम करते हैं। वीडियो आज लंबी होगी मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आपसे माजरत है, आप मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि बहुत लंबा वक्त मैंने एक नौजवान, जिसको अक्सर मैं कोट करता हूं अपनी तकरीरों में, ऑस्ट्रेलिया का कोई नौजवान प्लेन में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब पेश की। उसने कहा कि आई एम ए मुस्लिम। शराब पीना नहीं था, मना कर देता मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा मैं मुसलमान हूं। तो एयर होस्टेस खड़ी हो गई, कहा ये क्या जवाब है आपका, ये किस तरह का रिप्लाई है? कहा इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं कि इस्लाम और शराब दो अपोजिट चीजें हैं, मुझे ही नहीं, आइंदा किसी और मुसलमान को भी मत देना। प्लेन में बैठा हुआ है, उस लेडी ने कहा, उस एयर होस्टेस ने, शराब सबको सप्लाई कर रहे हैं, पी लो, रेस्ट करो, रिलैक्स हो जाओ, सफर लंबा है, आसानी के साथ सो सकते हो आप, इसमें इतना आपको आर्ग्यू करने की क्या जरूरत है? उस नौजवान ने कहा, अगर आप शराब पिलाना ही चाह रही हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले पायलट को पिलाओ, पायलट को पिलाओ। उसने कहा पायलट पीता होगा अपने घर में, लेकिन अभी वो ऑन ड्यूटी है, अभी नहीं पिएगा। उस मुसलमान ने कहा, एयर होस्टेस से मोहतरमा याद रखो, मुसलमान पूरी जिंदगी ऑन ड्यूटी। देख लिया मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, कैसी चिंगारी ईमान में जो है जल रही है। इस बात के सुनने के बाद कैसा भड़काव आ रहा है कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझको शराब पेश करने लगे आप। दिमाग तो सही है कि नहीं तुम्हारा? मतलब उसके बात करने का मकसद ये रहा होगा कि मैं मुसलमान हूं। तो एक मुसलमान इसी तरह कहे, जब भी निगाहों का मसला आ जाए, जब भी चोरी का मसला आ जाए, जब भी गीबत का मसला आ जाए, जब भी एक दूसरे की बुराई का मसला आ जाए, एक दूसरे के ऐब को खोलने का मसला आ जाए, तब मुसलमान ये कहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। जब भी एक दूसरे से दूरी का मसला आ जाए, मैं मुसलमान हूं। सिर्फ शराब पे ही नहीं, हर जगह। जब नमाज छोड़ने का मसला आ जाए तो बोले मैं मुसलमान हूं। जब रोजा तोड़ने का मसला आ जाए तो बोले मैं मुसलमान हूं। माँ बाप की खिदमत से इनकार करने का मसला आ जाए तो बोले मैं मुसलमान हूं। हाँ, मुसलमान की ये शान नहीं है, मुसलमान का ये काम नहीं है। एकता और मोहब्बत का पैगाम दो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों। आप सारे मुसलमानों से अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए और आपको सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने वाला बना दे, और मुझे भी बना दे, इसलिए कि सबसे ज्यादा मैं मोहताज हूँ, और आपकी हर बला, हर मुसीबत से हिफाजत फरमाए। आप देख रहे होंगे कि मुसलमानों के हालात कैसे हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं मेरे दोस्तों, और न जाने कहां कहां जाके जो है कोर्ट मैरिज कर रही हैं और अपने मजहब को छोड़ रही हैं, और हम आपस में इन टॉपिक को लेकर बहस मुबाहिसे में पड़े हुए हैं, जिससे उम्मत का एक बड़ा नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।